رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری ماں اور بہن، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسنونہ کے بعد 30ویں پارے کی سورہ مطففین کی ابتدائی 6 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. انہی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے آج اس جمعہ کے خطبے میں نام قول میں کمی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، معاشرے کی ایک اخلاقی برائی یہ بھی ہے کہ جب ہم تجارت میں کسی سے لین دین کرتے ہیں تو جب ہم کسی کو کوئی سامان دیتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیسے تو پورے لیے جائیں اور سامان کم، لیکن
لیکن اگر کوئی چیز ہم خریدتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامان زیادہ ملے، پیسے کم دینے پڑے۔ یہ ایسی برائی ہے جس پر اللہ رب العالمین نے سخت وعید سنائی ہے، اور اس برائی پر آخرت میں اللہ رب العالمین نے جو سزا مقرر کی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر عذاب آیا۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ ویل کا ایک معنی تو یہ ہے کہ سخت عذاب ہے، ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ ہلاکت و بربادی ہے، تباہی ہے، اور ایک تیسرا معنی یہ ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی، یعنی جہنم کی وادی ہے یا ہلاکت و بربادی ہے یا خرابی ہے کن لوگوں کے لیے؟ للمطففین، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ مطفف ناپ تول میں کمی کرنے والے کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ تفیف معمولی چیز ہوتی ہے، حقیر چیز ہوتی ہے۔ ایک انسان اگر کسی کو کوئی چیز تول کے یا ناپ کے دیتا ہے، مثال کے طور پر 1 کلو تول کے دینا ہے، تو اس میں صرف زیادہ سے زیادہ اگر وہ چوری کر سکتا ہے تو 200 گرام 250 گرام، یہ نہیں کہ 1 کلو دے رہا ہے تو وہ 800 گرام چوری کر لے گا اور 200 گرام پکڑا دے گا، اس سے پکڑ جائے گا۔ تو بہت ہی معمولی وہ چوری کر پاتا ہے، اس لیے اس کو مطفف کہا گیا ہے کہ چوری تو بہت کم کرتا ہے لیکن جرم بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت و بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ پتہ ہے جب وہ لوگوں سے تول کر لیتے ہیں کوئی چیز تو یستوفون، وہ پورا پورا لے لیتے ہیں، جو ان کا حق بنتا ہے وہ پورا پورا لے لیتے ہیں، لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب انہیں تول کر دیتے ہیں، انہیں وزن کر کے دیتے ہیں یا تول کے دیتے ہیں تو یخسرون، کم کر دیتے ہیں۔ سامنے کرام، اس کے عموم میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جنہیں آپ بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں، چاہے آپ ناپ کر دے رہے ہوں، تول کر دے رہے ہوں یا گن کر کے عادت کے اعتبار سے دے رہے ہوں، چاہے وہ پیٹرول ڈیزل ہو، تیل ہو یا اور دوسری چیزیں ہیں، یا اسی طرح سے ہمارا کاروبار جو ہے اس طرح کا ہے کہ ہم بلڈنگ بناتے ہیں، بیچتے ہیں، ہم اپنے کسٹمر سے یا جو خریدار ہیں اس سے یہ کہتے ہیں کہ 1000 اسکوائر فٹ ہے، لیکن حقیقت میں وہ 900 ہوتا ہے، وہ حقیقت میں 950 ہوتا ہے۔ 1 انچ بھی اگر کم ہے جو آپ نے اس سے معاہدہ کیا ہے یا اسی طرح سے آپ نے غلط طریقے سے اسے پیمائش کر کے دیا ہے، وہ تمام لوگ اس وعید میں شامل ہیں کہ ہم اپنا ہوتا ہے پورا پورا لے لیتے ہیں، لیکن جب دوسرے کو دینے کی باری آتی ہے تو اسے کم دیتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا ان کو خیال نہیں ہے، کیا ان کو یقین نہیں اس بات کا کہ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، مرنے کے بعد پھر وہ اٹھائے جائیں گے، ان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی اس دن اپنے اعمال کا حساب دینے کا یقین نہیں ہے، یہ اٹھنے کا یقین نہیں ہے، اس طرح کا گراونا عمل کرتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام، ایک روایت جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے جسے کتاب الفتن کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے، اور 4019 نمبر یہ حدیث ہے، راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ حدیث کے الفاظ کریں، آپ حدیث کے الفاظ سنیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر ہم جو آج حالات پیدا ہوئے ہیں
اس حالات پر نظر دوڑائیں. 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ 5 چیزیں آج کی اس دور میں بالکل ثابت آتی ہیں. آپ دیکھیں عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے. فقال, اور فرمایا, یا معشر المہاجرین, اے مہاجروں کی جماعت, تمام مسلمین سے یہ شامل ہے. کیا خمس اذا ابتلیت بہن واعوذ باللہ ان ادرکہن, 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے, وہ خصلتیں, وہ عادتیں تمہارے اندر پائی جائیں گی, یا 5 برائیوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ گے تو اس کا عذاب دنیا میں بھی آ جائے گا. یعنی اللہ رب العالمین دنیا میں بھی گرفت کر لے گا, دنیا میں اس پر مواخذہ ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا, وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ اس میں مبتلا ہو. یعنی وہ 5 چیزیں, ان 5 برائیوں میں آپ مبتلا نہ ہو تو بہتر ہے. وہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ دیکھیں, لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کسی قوم میں زنا عام ہو جائے, لوگ کھلم کھلا بدکاری کرنے لگے, بے حیائی کرنے لگے, آج اپنے معاشرے کا ہم مطالعہ کریں, اسے دیکھیں, یہ بالکل عام ہے. وہ اور بات ہے کہ طریقہ الگ الگ لوگ نکالتے ہیں. بے حیائی کے وہ عام ہو چکا ہے, بے حیائی آج عام ہو چکی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر یہ برائی عام ہو جائے گی, کھلم کھلا لوگ زنا کرنے لگیں گے, تو الا فشا فیہم الطاعون, تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا, ان کے اندر طاعون بھیج دے گا. طاعون ایک وبا ہے جس کے ذریعہ موتیں کثرت سے ہوتی ہیں. اور ایک دوسری چیز, ابھی ایک ایسی بیماری آئی جس سے ہم پریشان ہیں, جس کے جو ہے ویکسینیشن کے لیے ہر آدمی پریشان ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ بچنے کی کیسی کیسی تدبیریں کی جاتی ہیں, لیکن آپ اس کا نام نہیں سنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی اس بات کی وضاحت کر دی کہ والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا, کہ ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی, ایسی ایسی تکلیفوں میں انسان مبتلا کر دیا جائے گا, ایسی بیماریاں آ جائیں گی جو بزرگوں میں نہیں تھی. بزرگوں میں وہ بیماریوں کو سنا بھی نہیں کسی نے, کسی کو علم تک نہیں تھا, اور اس بیماریوں میں مبتلا نہیں کیے گئے, لیکن بے حیائی کی وجہ سے طاعون میں مبتلا ہو جائے گی وہ قوم, اور ایسی ایسی بیماریاں اللہ رب العالمین مبتلا کر دے گا کہ وہ بیماریاں ہم سے پہلے لوگوں میں نہیں پائی گئی تھیں, انہوں نے نہیں سنا تھا, انہوں نے نہیں دیکھا تھا, ان بیماریوں میں ہمارے اسلاف مبتلا نہیں ہوئے تھے. آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو آج اس سے پہلے لاک ڈاؤن نہیں سنا, ہم آپس میں بات کرتے ہیں, اس سے پہلے اس بیماری کا نام نہیں سنا. آج اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسی بیماریاں اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تھی. اور دوسری چیز جو میرے موضوع سے تعلق رکھتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ, کہ جب لوگ ناپ تولنے کمی کرنے لگے, ابھی آپ جائیے بہت سی جگہوں پہ, آپ ایک کلو سامان لیجیے, آپ کو 800 گرام دے دے گا. آپ 10 درجن لیں گے تو پتا چلے گا کہ وہ سارے 9 درجن ہیں. مطلب کسی نہ کسی طریقے سے اس میں کمی کر دی جاتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ, کہ جب لوگ کیا کہیں گے, ناپ تول میں کمی کرنے لگے, لوگوں کے حقوق صحیح سے ادا نہیں کریں گے, جتنا اس کا حق ہے صحیح سے نہیں دیں گے, تو کیا ہوگا, اخذوا بالسنین,
سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی اللہ کا عذاب دنیا میں آ جائے گا، سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ شدت مؤونہ، اور روزگار کی تنگی ہو جائے گی، روزگار نہیں مل پائے گا، مہنگائی بڑھ جائے گی، لوگ افراد بہت ہوں گے، لوگ گھوم رہے ہوں گے لیکن ان کو نوکری نہیں مل پائے گی، روزگار و شدت مؤونہ، روزگار کی تنگی ہو جائے گی مہنگائی کی وجہ سے، آمد و رفت کے ذرائع نہیں ہو پائیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آج دیکھیے کہ روزگار کی کس طرح سے تنگی ہے، کتنے لوگ بھوکے مر جاتے ہیں، بہت سے لوگ جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتے اس کے باوجود بھی ان کو کام نہیں مل پاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ بیماری، یہ اخلاق کی بیماری لوگوں کے اندر پائی جائے گی کہ ناپول میں کمی کرنے لگیں گے تو قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، روزگار کی تنگی ہو جائے گی، وجور السلطان علیہم، اور ایک بہت بڑا عذاب اور یہ ہوگا کہ ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں، بادشاہ جو حکمران ہوں گے، جو پیشوا اور رہنما ہوں گے، وہ ظالم مقرر کر دیے جائیں گے اور وہ طرح کے اوپر مظالم کریں گے۔ یعنی ناپول میں کمی کی وجہ سے 3 عذاب کا ذکر اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک تو قحط سالی میں انسان مبتلا کر دیا جائے گا، دوسرے روزگار کی تنگی ہو جائے گی، اور ایسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے جو ان پر ظلم کریں گے، ظلم و ستم کریں گے، ان کو پریشان کریں گے۔ سامعین کرام، اس بیماری سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جب کوئی قوم اپنے مال سے غریبوں کا حق روک لے گی، جو زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے ان پر فرض کیا ہے وہ زکوٰۃ روک لے گی، زکوٰۃ سے ڈھنگ سے ادا نہیں کرے گی، چاہے بالکل نہ نکالے یا اس پہ کم کر کے نکالے، کسی بھی طریقے سے سب شامل اس میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو کیا ہوگا کہ آسمان سے بارش ہو جائے گی۔ انتظار کرتے رہے، بارش اللہ رب العالمین نازل نہیں فرمائے گا وقت پہ، جس وقت ہمیں ضرورت ہوگی اپنی فصلوں کے لیے، اپنی کھیتی کے لیے، اس وقت ہم ترستے رہ جائیں گے اور بارش کا نزول نہیں ہو پائے گا۔ اور آگے اللہ رب العالمین، ہم سوچتے ہیں بارش تو اللہ تعالیٰ نازل کر سکتا ہے، لیکن آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا ہے، کچھ فہمی لوگ نہ رہیں کہ ہماری وجہ سے بارش نازل ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر جانور نہ ہوتے، اگر چوپائے نہ ہوتے، یہ جانوروں کی وجہ سے، چرند پرند کی وجہ سے، ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین، چونکہ ان کی بھی رزق کا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے بارش نازل فرما دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بعض ما فی ایدیہم۔ کیا اللہ کے رسول نے وضاحت کی ہے 1400 سال پہلے، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے، اس سے مراد ایک یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت میں غیر مسلم رہتے ہیں، اس سے کوئی معاہدہ ہے، اس معاہدے کو اگر مسلمان توڑتا ہے تو وہ مجرم ہے اور اس کی سزا اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری واجب ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑتا ہے۔ تو اگر کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اللہ رب العالمین ان پر ایسے دشمنوں کو مسلط کر دے گا جو دوسرے لوگ ہوں گے، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وہ لوگ دوسرے ملکوں کے لوگ، دوسرے جگہوں کے لوگ جو ہمارے اپنے نہیں ہوں گے، جو غیر ہوں گے، وہ دوسرے لوگوں کو اللہ رب العالمین مسلط فرما دے گا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے گا مسلمان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اللہ رب العالمین مسلط فرمائے گا
اور وہ جس کے بھی ہم مالک ہیں، ہماری زمین و جائیداد یا ہماری حکومت، ہماری سلطنت جو بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کے بھی ہم مالک ہیں، چاہے ہم بادشاہ وقتی وہ اپنے ملک کے کیوں نہ ہوں، تو وہ تمام چیزیں وہ چھین لیں گے، دوسرے لوگ وہ حاکم ہو جائیں گے، دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہماری سلطنت چلی جائے گی اور تمام چیزوں کے مالک وہ ہوں گے، ہم ان کے مالک ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اس کے رسول کی آیت کی پاسداری مسلمان نہیں کرے گا تو دوسرے لوگوں کو اللہ رب العالمین مسلط فرما دے گا جو ان کی زمین و جائیداد، ان کی حکومتوں کے مالک ہوں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، آپ مشاہدہ کرتے ہیں، بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں چیز کا ذکر فرمایا کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ جب لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کی کتاب کے ذریعہ فیصلہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قوانین اور اصول و ضوابط مقرر کر دیا ہے اس کے مطابق اگر مسلمان فیصلہ نہیں کریں گے اور اس کو نہیں اپنائیں گے، اسے نہیں اختیار کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو آپس میں اللہ رب العالمین ان کے درمیان اختلافات ڈال دے گا، انتشار پیدا کر دے گا اور لوگ آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیں گے۔ ایک دوسرے اور دوسری حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ تو اگر مسلمان اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کرے اور اللہ اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اسے نہ اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کے آپس میں ہی اختلاف ڈال دے گا اور ایک دوسرے کو وہ پریشان کریں گے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف عداوت اور نفرت پیدا ہو جائے گی۔ میرے کرام، تو ان 5 چیزیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں، ان 5 میں سے جو دوسری چیز ہے وہ یہی ہے کہ اگر ناف طور میں لوگ کمی کریں گے تو اللہ رب العالمین 3 قسم کا عذاب ہوگا۔ کیا سارے میں مبتلا کر دیا جائے گا، روزگار کی تنگی ہو جائے گی اور ساری گناہوں کو مسلط کر دی جائے گی۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ یہ حالت ہوگی تو پچھلی قوموں پر اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے عذاب بھی نہیں چاہے۔ آپ سورہ اعراف دیکھیں، 85 سے 93 نمبر آیا، 93 نمبر آیا تک، 85 نمبر آیات سے 93 نمبر آیات تک آپ دیکھیں۔ وقت چونکہ اس میں کم ہوتا ہے اس لیے تمام آیتیں آپ کے سامنے تو تلاوت نہیں کی جا سکتی ہیں، لیکن کئی صورتوں میں سورہ شعراء کے اندر بھی ہے، سورہ ہود کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اور سورہ اعراف کے اندر بڑی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ 50 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور اس قوم کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ ایک دوسری برائی یہ پائی جاتی تھی کہ یہ قوم اپنی تجارت میں یہی برا عمل کرتی تھی، جب کسی کو دینا ہوتا تھا تو کم دے دیتی تھی، تول کر لینا آپ کا 2 پیمانے ہوتے تھے، دینے والا پیمانہ الگ، لینے والا پیمانہ الگ۔ آج پیمانہ ایک ہے یا الیکٹرانک کاٹا آ گیا ہے تو اس میں لوگ صرف کر دیتے ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے کریں گے بات وہی ہے۔ تو اگر یہ لوگ اس طرح سے کرتے تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا اور حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت
ما لكم من إله غيره. اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. کیونکہ شرک میں وہ قوم مبتلا تھی تو پہلے توحید کی دعوت دی، اور دوسری جو برائی تھی وہ یہی تھی کہ نام قول میں کمی کرتے تھے. اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے. تو کہتے ہیں قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح نشانی، واضح دلیل آ چکی ہے. اس لیے فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تم پورا پورا ناپ کر دو، پورا پورا تول کے دیا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. یہ جس نے کہا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لیکن سامعین کرام قوم کے لوگوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی اس بات کا رفع کرتے اور شرک سے برات کی اظہار کرتے، اس اخلاقی برائی سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی کوشش کرتے. لیکن اگر آپ سورہ ہود، سورہ شعراء اور سورہ اعراف کی تمام آیتوں کو سامنے رکھیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر ان لوگوں نے مذاق اڑایا. لوگوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ شعیب تمہاری عبادت، تمہاری نماز اسی کا حکم دیتی ہے کہ اب نام قول فائدہ اس میں ہمارا ہے، اور نام قول میں آپ کمی کرنے سے روکتے ہیں، تو تمہاری نماز اور تمہاری عبادت یہی تمہیں حکم دے رہی ہے کہ اب یہی سب چیزیں تم ختم کر دو گے، سب گھاٹے میں آپ لوگوں کو ڈال دو گے. یہ قرآن کی زبان ہے، یعنی اس سے باز نہیں ہے، بلکہ جو بڑے لوگ تھے، جو طاقتور لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے جیسے آج ہماری قوم میں کچھ لوگ بڑے ہیں جن کا اثر و رسوخ ہے، ایسے اس دور میں بھی جو بڑے لوگ تھے ان لوگوں نے یہ کہا. کچھ آگے چھوڑ کے میں آگے ذکر کرتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے. تو بڑے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، یہ فرمایا. جو ان کی قوم کی سردار کے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ شعیب سنو، ہم تمہیں اپنی اس بستی سے نکال دیں گے، یہ حرکتیں ہمیں برداشت نہیں ہے. ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہو، یہ ہم لوگ کبھی قبول نہیں کر سکتے ہیں. نام پر میں کبھی کرنے سے تم روکتے ہو، ہمارا نقصان کرنے پہ تمہیں ہو، ہم یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ لنخرجنک، ہم تمہیں کیا کریں گے؟ نکال دیں گے. کن کو؟ تمہیں بھی، اور جو لوگ آپ پر ایمان لے کر کے آتے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے. ہاں ایک بات ہے، او لتعودن فی ملتنا، یا تمہاری گھر واپسی ہو جائے، آپ پھر اسی دین کی طرف آپ لوٹ آئے، یا تو باپ دادا کی دین کی طرف آپ لوٹ کر آئے، تب تو پھر رہنے کی اجازت ہے، ورنہ آپ کو رہنے نہیں دیا جائے گا. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا. لیکن شعیب علیہ السلام اور جو لوگ ایمان لا چکے تھے، بس اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر پرکھنا ناممکن تھا. آگے اور بھی بہت سی باتیں ذکر کی گئی ہے. پھر آگے قال الذین کفروا من قومه، ان کی قوم میں سے جو لوگ منکرین تھے، ان کی بات نہیں مان رہے تھے، ان لوگوں نے کہا لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہ اگر شعیب کی بات مان لو گے تو نقصان ہو جائے گا، ان کو چھوڑیے. اور فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اب دیکھیے یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ ماننے کے لیے کسی طریقے سے تیار نہیں ہوئے. طرح طرح کی باتیں، ان کا مذاق اڑایا، ان کو دھمکی دی، اور جب انہوں نے اللہ کی طرف سے عذاب کا ذکر کیا کہ اگر یہی سفر کرتے رہے گی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے گرفت ہو جائے گی، معاوضہ ہو جائے گا، اس پہ پکڑ لیے جاؤ گے، تو ان لوگوں نے باقاعدہ یہاں تک کہا کہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سورہ شعراء کے اندر. شعیب اگر تم صحیح بات بول رہے ہو، اگر سمجھے ہو کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے، ہمارے اس جرم اور حرکت کی وجہ سے اگر ہم پر کوئی عذاب آ جائے گا تو ٹھیک ہے،
آسمان کا ٹکڑا ہمارے پر گیا اور ہم لوگ سمجھ جائیں عذاب کا مطالبہ کر لیا. وہ بالکل یقین نہیں رکھتے تھے. یہ عذاب کا مطالبہ کیا. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ قال ربی اعلم بما تعملون، جو تم کر رہے ہو وہ اللہ میرا رب بخوبی جانتا ہے. اللہ رب العالمین جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے. اس کے بعد ان کا عذاب آیا. لیکن 3 طرح کا عذاب ایک ساتھ اللہ رب العالمین نے بھیج دیا. 3 طرح کا عذاب آیا تھا ایک ساتھ اللہ رب العالمین نے. 3 طرح کا عذاب اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ دے دیا. ایک عذاب یہ تھا، اب اس کو ذکر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آیت ٹائم گھڑی صحیح نہیں ہے. یہ ٹائم تو اللہ رب العالمین نے 3 طرح کا عذاب بھیجا. ایک تو 7 دن تک مسلسل گرمی پیدا کر، خوب دھوپ اللہ رب العالمین نے بڑی تیز دھوپ کر دی اور اس کے بعد وہ پریشان ہو گئے. اب 7 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا، ایک سایہ بھیجا. سارے کے سارے لوگ گرمی سے پریشان تھے اور اس سائے کے نیچے جمع ہو گئے کیونکہ اللہ کی عذاب کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا. تو اللہ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ان پر آسمان کے گولے برسانا شروع کر دیا اور اس کے بعد زور سے چیخ آئی اور زمین میں زلزلہ آ گیا. یعنی 3 قسم کا عذاب اور تینوں قسم کا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے. سورہ شورى، سورہ ہود اور سورہ اعراف کے اندر آپ دیکھیں تینوں کا ذکر فرمایا ہے کہ آسمان کے سائے کے نیچے جب لوگ جمع ہوئے تو آسمان سے آگ کے گولے برسنے لگے اور زمین کے اندر زلزلہ آ گیا اور زوردار چیخ آئی اور اس کے ذریعے ان کو نسلیں اور برباد کر دیا گیا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ کأن لم یغنوا فیہا، ان کی حالت اس طرح کر دی گئی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین میں کبھی وہ بسے ہی تھے، وہاں آبادی بھی تھے. تو سامنے کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، یہ ایسی برائی ہے جو جس پر اللہ رب العالمین نے آخرت میں جو عذاب تیار کر رکھا ہے وہ عذاب ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے عذاب دی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم نے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم الرحیم.